الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے جا بات بنے. حضرات گرامی اور سامعین کرام، آج کے اس پرفکر و پرآشوق دور میں مسلمانوں کو تباہ و برباد نیست و نابود کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے. ہر ملک ہر خطے میں مسلمانوں کے نشے من کو اجاڑ کر نظر آتش کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے. مسلمانوں کی عصمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. گویا کہ مسلمان ہر طریقے سے ہر طرح سے ظلم و بربریت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہنے کے خیال آتا ہے. لیکن یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر مسلمانوں کو اتنے برے ایام دیکھنے کو کیوں ملے؟ اگر ہم عقل سلیم سے غور و فکر کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح بیان ہو جائے گی کہ ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا. ہم سے اتحاد و اتفاق کے عظیم پونجی لٹ گئی. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اتحاد و اتفاق ایک ایسی عظیم شان دولت و ثروت ہے جس کو غیر قوموں نے بھی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا ہے. اتحاد و اتفاق ملت کا ایک بڑا قدر سرمایہ ہے جس نے عرب و عجم، ایران و چین، گورے اور کالے کی حکومت کو ختم کر دیا. اتحاد الامم ایک عظیم اثاثہ ہے جس کے ہوتے ہوئے معاشرہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا. مسلمانوں، یہی وہ اتحاد ہے کہ جب ہم نے اس کو گلے سے لگایا تھا، اختلاف و انتشار کی چنگاریاں چوڑا نہ پڑی تھی تو ہم پوری دنیا پہ قابض ہوئے. ہمارا ہلالی پرچم بادل عروج پر تھا. مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب ہماری حکمرانی تھی. صحرا و بیاباں ہمارے زیر مملکت تھے. دریا و سمندر ہمارے زیر نگی تھے. چرند و پرند ہمارے تابع تھے. ہماری شان و شوکت قابل افتخار تھی. ہماری عظمت و رفعت قابل مبارکباد تھی. کفار و مشرکین ہمارے تذکرے سن کر لرزہ بردام ہو جایا کرتے تھے. کسی شاعر نے جانب کو کہا ہے، تھی کون سی جگہ پہ سایہ نہ تھا ہمارا، تھی کون سی جگہ پہ سایہ نہ تھا ہمارا، دونوں جہاں میں یارو آباد ہم تو ہم تھے. تعمیر بے جہاں کی بنیاد پہ تو ہم تھے. دیکھا کر آخر نظر پر آئے، جنا قدر تھے تو ہم تھے، نگاہ تھے تو ہم تھے. الغرض فلاح و بہبود ہمارا گزر کر بچ چکی تھی. اس کو علامہ اقبال نے یہ کہا ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، تھمکا نہ تھا کسی سے زیر روا ہمارا. لیکن جب اختلاف و انتشار کی چنگاریاں ہمارے اندر شعلہ بن کے بھرنے لگی اور اختلاف جیسی بڑی چیز کو ہم نے اپنا رفیق زندگی بنا لیا، اتحاد ملت ہم کو برا معلوم ہونے لگا. اختلافات کے اندر ہمیں کامیابی نظر آنے لگی. عداوت و تشہدات کو ہم نے گلے سے لگا لیا تو ہمارا معاشرہ فتنہ فساد سے دوچار ہونے لگا. مسائل و
ہندی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان رنگ بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اے مسلمانوں، افسوس اور افسوس کہ آج ہم نے ان باتوں کو کثر پوچھلان دیا اور ریشہ نشینی اختیار کر لی، خون کی ندیاں ہمارے سامنے بہائی گئی، مگر ہم نے اپنے آپ کو محفوظ خیال کیا۔ مسلمانوں، ذرا بتاؤ کہ افغانستان میں ظلم تشدد کے پہاڑ کیوں توڑے گئے؟ میزائلوں اور ملک ہتھیاروں سے ان کی املاک و جائیداد کو سرمایہ حد سے کیوں مٹایا گیا؟ فلسطین میں قیامت برپا کیوں کی گئی؟ تمام مسلم معاشرے کو تباہ و برباد کیوں کیا گیا؟ مسلمانوں، سوچو، غور کرو اور پھر مجھے بتاؤ، کیا یہ اختلاف و انتشار کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا یہ باہمی تنازعہ کا جملہ نہیں ہے؟ کیا یہ خداوند قدوس کے فرمان کو فراموش کرنے کا نتیجہ نہیں ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کیا آپس میں مت جھگڑو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا کیسی ہوگی، مخالفین کے قلوب سے تمہارا نوبت دبا نکل جائے گا، تمہارا مقام ذلت اور خواری میں بدل جائے گا، تم ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے، تم بزدل بن جاؤ گے، تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ شاعر مشرق اللہ اقبال نے یوں کہا ہے، نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان رنگی نہ ہوگی داستانوں میں۔ واہ